السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک وید افتخار مرزا کے ساتھ آڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مشورہ کریں. عمران خان نیزی نے اعلان جنگ کر دیا اور جمہوری نظام کو بچانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فارمولہ اور خود وہ دستبردار ہو گئے. اور میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کا مقصد حل اور متفقہ وزیر اعظم نامزد مگر کون، ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں. تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا ہی کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے. یقینی طور پر اس کے اندر میں نے متعدد بار ڈیورنگ الیکشن کیمپین اور ان کی آمد کے بعد جب چیزیں تھوڑی سی کھلی تھی اور میاں صاحب کی ایکٹیویٹی جب محدود تھی تو اس وقت بھی میں نے یہ تھوڑی سی پریڈکشن کی تھی، اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ میاں صاحب بنیادی طور پر پاکستان آئے ہیں اپنی سیاسی جانشینی کے لیے. تو ان کی سیاسی جانشین کوئی اور نہیں، ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحب ہیں. اور الیکشن کے اندر تھرو آؤٹ جون کی کمپین چلی تو اس کے اندر تو انہوں نے میاں صاحب بحیثیت وزیر اعظم اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، نون لیگ پیش کرتے رہی کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. مگر یہ کہ وہ بھی ان کا یہ چال بھی نون لیگ کی ناکام ہوئی اور میاں صاحب خود مائنس ہو گئے وزیر اعظم کی دوڑ سے. وہ باہر ہے، بلکہ باہر نہیں ہے بلکہ وہ باہر تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ اب اس دوڑ میں ہے ہی نہیں. اور انہوں نے اپنی سیاسی جانشینی کے لیے مریم صاحبہ کو نامزد کیا. اس ضمن میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور اسی مقصد کے لیے وہ پاکستان ان کی آمد ہوئی تھی کیونکہ نون لیگ جو ہے نا بنیادی طور پر عوام کے اندر جا نہیں رہی تھی. میاں صاحب کی پھر بھی جو ہے نا وہ کافی دیر حکمران رہے ہیں تو نون لیگ کے جو ووٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، میاں صاحب کے ساتھ ان کی تھوڑی سی افیلیشن ہے. تو اس لیے نون لیگ کو یہ ایج تھا کہ میاں صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا وہ انقلاب برپا کر دیں گے، مگر انقلاب تو برپا نہیں ہوا. وہ آپ الیکشن کے اندر ٹرن آؤٹ وغیرہ دیکھ لیا، میاں صاحب کی ایکٹیویٹی سے بھی آپ کو پتہ چل گیا. تو البتہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر کے ان کی سیاسی اننگ کا آغاز کر دیا ہے. ان کی بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے، خیر وہ پہلے وزیر خزانہ تھے تو اس کے بعد جو ان کا صحیح سیاسی سفر جو شروع ہوتا ہے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب سے ان کا سیاسی سفر شروع ہوا. شہباز شریف صاحب کا بھی ایسی سفر شروع ہوا. تو اب جو ہے نا میاں صاحب نے اپنی جگہ پر اپنی کرسی کے اوپر مریم صاحبہ کو بٹھانے کے لیے جلسوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تقریر کے بعد مریم کو آگے لاتے تھے تو وہ سیدھا پیغام تھا کہ میری جانشین وہ ہوں گی. مگر یہ کہ ابھی پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزرنا ہے تو جب اگلا الیکشن آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ کی بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ کون سنبھالتا ہے کون نہیں. یہ میاں صاحب کی تو خواہش ہو سکتی ہے مگر یہ کہ مسلم لیگ نون اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں، اس کی جو مرکزی ایران میں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں، تو یہ آنے والا خیر وقت ہی اس ضمن میں بتائے گا کہ اس ضمن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی. تو اس کمپریہنسو پریس کانفرنس میں کیونکہ وہ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 2 روزہ اجلاس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی روشنی کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کی اور مختلف امور کے اوپر جو ہے نا یہ غور کیا گیا، لوگوں کی کیا اوپینین تھی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا یہ باتیں یہ چل رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صورتحال کے اندر کیا موو لینی چاہیے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عوام کی پلس کے مطابق، ان کی نبض کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق اور جو میجارٹی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی یقینی طور پر وہ بھی فالو کرتے ہیں عوام کو، ان کی اپنی بھی سوچ ہے. خصوصی طور پر جو پنجاب کی قیادت تھی اس کے اندر بیٹھی ہوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر، تو ان کا میجارٹی کا یہ رائے تھی کہ ہمیں حکومت کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کا تھا کہ اگر مضبوط اتحادی حکومت بنتی ہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سوچ سکتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے. مگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہے اور وہ حکومت کا بھی حصہ نہیں بنے گا. اور یہی انہوں نے آ کر اپنا جو فارمولہ جو پیش کیا پاکستان پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر جو ڈسکس ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ فارمولہ پیش کیا. انہوں نے فارمولہ یہ پیش کیا چونکہ میں جو انڈیپینڈنٹ اراکین ہیں اور نون لیگ ان کی جو ہے نا یہ
ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے نمبر تیسرے نمبر پر ہے. پاکستان پیپل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ جو ہے نا وزارت عظمیٰ کے لیے کنٹیسٹ کر سکیں. تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں. البتہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم حکومت سازی کے اندر جو ہے نا پی ایم ایل این کی حمایت کریں گے اور ہم وزارتیں نہیں لیں گے. جہاں جہاں حکومت کو ضرورت پڑی ہمارے ووٹوں کی، جیسے بجٹ کے پاس ہونا یا کوئی امپورٹنٹ بل وغیرہ جانا یا لیجسلیشن کرنی ہے، تو اس وقت ہمارے ووٹ جو ہے نا حکومت کے ساتھ ہوں گے اور اس حکومت کو ہم گرنے نہیں دیں گے. تو ہم حت الوسع کوشش یہی کریں گے کہ یہ حکومت یہ اسمبلی 5 سال پوری کرے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ آصف علی زرداری صاحب کا ڈریم تھا، پاکستان پیپل پارٹی کا ڈریم ہے کہ ہر اسمبلی جو ہے نا یہ اپنی مدت پوری کر کے جائے. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر یہ کہ اسمبلی کو 5 سال مدت پوری کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی اور اس ڈیموکریسی کے تسلسل کے لیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسمبلی مدت پوری کرے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی ایک چیز کا بہت اہم ذکر کیا جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو مینڈیٹ ملا ہے وہ سپلٹ مینڈیٹ. میں نے اپنے متعدد ویلاگ میں میں نے ذکر کیا کہ کسی بھی پارٹی کے پاس، نہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس، کیونکہ 3 ہی جو ٹاپر جماعتیں ہیں، ایک پاکستان پیپل پارٹی، ایک نون لیگ، اور تیسری جو ہے نا وہ ایم کیو ایم، تو جو کہ جنہوں نے جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا. تو نہ صرف ان تینوں کے پاس اتنی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہے، اتنے نمبر ہیں کہ وہ حکومت بنا سکے آسانی کے ساتھ، اور نہ ہی جو آزاد اراکین ہیں، نہ ہی ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ خود سے حکومت بنا سکیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بولا کہ جناب عوام نے یہ سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم مفاہمت کو لے کر آگے چلیں، ہم نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ بلڈ کریں، اور ہم اپنے باہمی جھگڑے ختم کر کے عوام کی فلاح کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں. مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بولا کہ جس طرح پی ٹی آئی نے عمران خان نیازی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ نون لیگ، پاکستان پیپل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، یہ تینوں ہی ہے نا پارٹیاں جو اس وقت جن کے پاس ایک اچھی ریزنیبل جن کے پاس اسٹرینتھ ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا بات چیت نہیں ہوگی، باقیوں کے ساتھ ہوگی. تو باقی بچا ہی کیا ہے پھر اس کے بعد، کیونکہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کو کوئی ساتھ نہیں ملاتے یا نون لیگ کو ساتھ نہیں ملاتے تو پی ٹی آئی بھی حکومت نہیں بنا سکتی، یا آزاد اراکین ان کے حکومت نہیں بنا سکتے. جس جماعت میں بھی وہ جائے، خیر وہ چلے گئے، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. تو انہوں نے تو دروازے بند کر دیے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ انہوں نے یہ ڈائلاگ نہ کرنے کا پی ٹی آئی نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ حکومت سازی نہیں کر سکتے. تو جہاں پر یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس انہوں نے کی، سوالات کے سوالات بھی آئے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے آیا کہ وہ کیا صدارت کے امیدوار ہوں گے. تو انہوں نے بولا کہ یہ تو فیصلہ جو ہے نا یقینی طور پر یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، مگر اس وقت ملک جس نہج پر کھڑا ہے اور اس وقت جتنی پولرائزیشن ہے تو اس کو سنبھال سکتا ہے آصف علی زرداری صاحب، سنبھال سکتے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے والد ہیں، بلکہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، اہلیت ہے کہ اس پولرائزیشن کے ماحول کے اندر، اور یقینی طور پر کیونکہ الیکشن کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ پی ٹی آئی کی جتنی آپس کے اندر رفٹ ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ملک کے جمہوری نظام کو خطرہ ہے، اور اس کو بچا سکتا ہے تو صرف آصف علی زرداری صاحب. تو اس لیے انہوں نے بولا کہ ہم ہر الیکشن کی طرح اس الیکشن کے اندر بھی ہم اسپیکر کے لیے بھی کینڈیڈیٹ دیں گے، وزارت صدر کے لیے بھی کینڈیڈیٹ دیں گے، یہ ہمارا حق ہے. اور جو پاور شیئرنگ فارمولا جو کہ اس وقت جو زیر گردش ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی پریس کانفرنس، دوسرا شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹ کو انہوں نے بولا کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو آپ جو ہے نا آئیں، آپ حکومت سازی کر لیں، ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. تو بڑی ویلڈ انہوں نے جو ہے نا وہ آفر کی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹاسک کو وہ پورا کرتے ہیں کہ یا نہیں کرتے پورا. خیر انہوں نے پورا تو نہیں ہونا. تو چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ کے اوپر ایک 6 جماعتی اتحاد کا جو ہے نا وہ اجلاس ہوا، اور یقینی طور پر کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ سیاسی قوتوں کو ملانے کا وہ ہنر جانتے ہیں، وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے، اور وہ اتحادوں کو چلانا جانتے ہیں.
تو چودھری شجاعت سے ان کے گھر میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے نا وفاق اور صوبوں کے اندر 6 جماعتی اتحاد جو ہے نا یہ حکومت بنائے گا، یہ اس چیز کے اوپر یہ فیصلہ ہوا۔ پریس کانفرنس بھی اس کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر تقریباً سب نے اپنا اپنا ظاہر خیال کیا۔ تو اس کے شرکا کے اندر تھے جناب اسمبلی زرداری صاحب، چودھری شجاعت صاحب جو کہ ہوسٹ تھے، شباز شریف صاحب تھے، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، اور باپ پارٹی کے صادق سجرانی صاحب تھے، کیونکہ خالد مکسی صاحب وہ تشریف نہیں لا سکے تو ان کی جگہ پر انہوں نے یہ نمائندگی کی، اور استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان تھے۔ تو خیر ان کا یہ فارمولہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنی یونٹی شو کی، اور یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور ممکنہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ پاور شیئرنگ فارمولے کے اندر وہ جو تمام آئینی ہوتے وہ کمپرومائز کرے گی۔ اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جو کہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے گی، نون لیگ سمیت، کہ حکومت بنے گی تو اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پر وہ کوشش کرے گی، صدر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، اسپیکر بھی ہو، اور سینٹ کے اندر بھی یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے، اور باقی جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر بھی، یعنی کہ بلوچستان کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت بنائے گی، سندھ کے اندر بھی بنائے گی، وہاں کے گورنر، اور اس کے علاوہ پنجاب اور کے پی کے کی گورنرشپ یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نیگوشیٹ کرے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ گورنرشپ بھی ان تمام صوبوں کے اندر ملے، خصوصی طور پر پنجاب کے اندر، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے نا ان کو گورنرشپ ان کو چاہیے۔ باقی اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کے اعلان جنگ کی طرف۔ عمران خان نیازی صاحب 5 اگست سے غالباً جیل کے اندر ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ عمران خان نیازی وہ شخص ہے جس نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا، اور پاکستان اس وقت یہ پولرائزیشن کا شکار ہے۔ اور عمران خان نیازی کے پیچھے کون ہے؟ عمران خان نیازی کے اس اعلان جنگ سے جو ہے نا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عمران خان نیازی کے پیچھے پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ قوت کون سی ہے، اور پاکستان سے باہر قوت کون سی ہے۔ تو چونکہ یہ اس وقت یہ پروسیس چل رہا ہے کہ تمام جماعتوں نے جہاں جہاں جس کی میجارٹی ہے انہوں نے اپنے اپنے چیف منسٹر وغیرہ نامزد کرنے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ کو نامزد کیا ہے، اور پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا نامزد ہوئی ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے۔ بلوچستان کے اندر جو ہے نا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ کے پی کے کا جو ہے نا وہ عمران خان نیازی نے علی امین گنڈا پور کو جو ہے نا وہ نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے، یہ علی امین گنڈا پر تو میں بعد میں آتا ہوں، مگر ان کے فیصلے کی طرف، چونکہ جو ہے نا یہ آزاد اراکین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو سیاسی بسیرے کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ٹکانا چاہیے تھا، تو کے پی کے اندر انہوں نے جماعت اسلامی کو چوز کیا ہے، اور جماعت اسلامی کو بھی چوز کیا، مگر ان کے ساتھ ابھی بھی ریزرویشن ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے 8 ریزرو سیٹوں کے لیے جو ہے نا وہ درخواست جمع کروائی ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی بڑی ہوشیار جماعت ہے، وہ چاہے گی کہ پہلے یہ 8 منتخب ہوں ہمارے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر دوسرے جو ہے نا دوسروں کی باری ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ شمولیت انہوں نے اختیار کر لی جماعت اسلامی کے اندر کے پی کی حد تک، کیونکہ 2 جماعتوں کے اندر گئے ہیں، پنجاب میں اور وفاق میں، اور یہ مجلس وحدت المسلمین، تو اس کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور یقینی طور پر یہ ان کی پارٹیوں کی پابندی کے پالیسی کے پابند ہو گئے۔ تمام اراکین جہاں پر وہ لے کر جائیں گے وہاں پر جانا پڑے گا ان کو، ادروائز ڈیفیکشن کلاز ان کے اوپر جو ہے نا یہ لاگو ہو جائے گی۔ تو علی امین گنڈا پور جو ہے نا یہ عمران خان نیازی نے یہ نامزد کر کے، علی امین گنڈا پور 9 مئی کے واقعات کے اندر بھی ملوث تھا، ڈیرہ غازی خان کے قریب غالباً پولیس چوکی کے اوپر جو ہے نا یہ فائرنگ کے لیے بھی اندر بھی یہ ملوث تھا، کیونکہ یہ جب عمران خان نیازی صاحب زمان پارک کے اندر تھے تو اس وقت اس کے اوپر الزام تھا کہ جناب یہ پنجاب کے اندر یہ اسلحہ سپلائی کرتا ہے، اور ایک نہ صرف یہ ایک ظفر نقوی صاحب ہیں، وہ جناب ریسرچر ہیں اے آر وائی کے ساتھ، وہ کرتے رہے 11 آور میں میرے خیال کرتے رہے ہیں، اور شان رمضان میں ریسرچ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ میں بائی اوتھ میں یہ اوتھ دینے کے لیے میں حلفیہ بیان یہ کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے ان کو خود بتایا کہ انہوں نے تحریک طالبان کے کیمپوں سے ٹریننگ حاصل کی، اور ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، عمران خان نیازی کے اس فیصلے کو جو انہوں نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے اور ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، کیونکہ کے پی کے اس وقت جو انہوں نے تقریباً کو 40-50 ہزار کے قریب جو
طالبان دہشت گرد افغانستان سے بلا کر انہوں نے پاکستان کے اندر آباد کیے، ان میں سے بیشتر مسلح بھی تھے، 5-6 ہزار تو عمران خان نیازی نے خود مانا ہے کہ وہ مسلح تھے۔ تو کے پی کے کا رزلٹ بھی جو ہے نا اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو طالبان نے بھی جو ہے نا تحریک طالبان پاکستان نے بھی اس کو خوش آمدید کہا ہے عمران خان نیازی کے اس فیصلے کو، علی مین گنڈا پور، کیونکہ ان کا جس طرح یہ ظفر نقوی صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ حلفاً الزام لگایا کہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، یقینی طور پر یہ ان کے ممبر بھی ہوں گے، تو یہ عمران خان نیازی جو ہے نا اپنے معاملات جو ہے نا وہ ڈائلیگ سے نہیں، وہ کنفرنٹیشن سے، طاقت سے حل کرنا چاہتے ہیں ریاست کے خلاف، اور یہ ان کا فیصلہ، یہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ منتخب ہو گئے، اگر یہ ان کا راستہ علی مین گنڈا پور کا راستہ نہ روکا گیا اور وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بن گئے، تو یہ یقینی طور پر وفاق کے خلاف جو ہے نا یہ ایک اکائی کی، وفاق کی اکائی کے پی کے مسلح جدوجہد کی یہ بنیاد رکھے گا، اور آنے والے وقت میں خدا نہ کرے کہ ہم ایسا یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور کے پی کے کہیں آمنے سامنے نہ آ جائیں۔ گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے نا جب زمان پارک میں آئی تھی تو اس وقت بھی پنجاب پولیس کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہوئی تھی، انہوں نے بندوقیں سیدھی تانی تھی پنجاب پولیس کے اوپر۔ تو بہرحال عمران خان نیازی کا یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ جہاں پر ان کی اکثریت ہے، جس طریقے سے بھی ملی ہے، وہاں پر وہ اپنا امیدوار نامزد کریں، مگر یہ کہ یہ فیصلہ یہ پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے اندر مزید عدم استحکام لے کر آئے گا، اور پاکستان مخالف قوتیں بشمول تحریک طالبان پاکستان کے اندر استحکام نہیں چاہتی۔